پڑھنا چاہنا خالق کائنات ارشاد فرماندن ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر چاہے مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ جو کافر ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اہل کتاب ہیں، کسی کتاب کے ماننے والے تھے لیکن نبی کے آنے پر انہوں نے حضور کا انکار دیا تو کافر ہو گئے، یعنی پچھلیاں کتابوں نے مانتے سن لیکن نبی کا انکار کر دیتا، کافر ہو گئے، انہوں نے اہل کتاب کیا جاتا ہے۔ جنہیں لوگ بالکل شرک کر دینے اور بت پرستی کر دینے انہوں نے مشرک کیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کافر چاہے اہل کتاب سے ہوں ولا المشرکین، اور چاہے وہ مشرک ہوں، لا یود الذین، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، کافر مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کا دل نہیں چاہتا، ان کا دل نہیں مانتا، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، وہ اس بات کو ذرا بھی اچھا نہیں سمجھتے کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی خیر نازل ہو جائے۔ یہ کافر پسند نہیں کرتے، یہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کو یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ تم پر اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کر دی جائے۔ اللہ خیر نازل کرتا ہے، کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ خالق کائنات فرماندن کوئی بات نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو خیر والی رحمت ہے نا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے دے ہی دیتا ہے، اس کو بھیج ہی دیتا ہے۔ خاص لوگ ہیں، خالق کائنات فرماندن یختص برحمتہ من یشاء، خاص لوگ جو ہیں اللہ خصوصی لوگوں کو اس اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کس رحمت سے؟ جس کو خیر کہتے ہیں۔ اللہ جس پر اپنی خیر بھیجتا ہے وہ لوگ بھی خاص ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہے ہی بڑے فضل والا، اللہ ہے ہی بڑے فضل کا مالک، وہ جس بندے کو چاہتا ہے خاص چاہ کر اس کو اپنے خیر سے نوازتا ہے۔ کافروں کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف کوئی خیر اترے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں۔ یہ مطلب ہے آیت تو بعد فوراً نتیجہ نکلیا، جڑا خیر نو پسند نہیں کردا کل بھی کافر سی، او آج بھی کافر ہے، اور کافر نو خیر پسند نہیں۔ اگلی گل خیر واسطے دوسری آیت پڑھ دینا، اس آیت دا نمبر 216 ہے، یہ بھی سورہ بقرہ دی آیت ہے۔ وہ جڑا اسی کدی کدی خیر لانے نا ایسے تھان تے جہاں سانو کوئی خیر نہیں ہوندی اتنے، مثلا اگر بچہ سڑک جا رہا تو کی خیال ہے باہر ٹریفک ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں، وہ دوڑتا جا رہا ہے، بندہ انہوں روکتا کہ نہ جا، نال دا بزرگ آندا او خیر ہے، حالانکہ خیر نہیں، انہوں روکنا چاہیے ہے۔ بچہ کھمبے تے پہ چڑھتا ہے، اتنے بجلی ہے، بلا وجہ تو نہیں کہنا چاہیے خیر ہے یار، اتنے نہ چڑھنے میں خیر ہے، تو جا انہوں پلی دینا چل خیر ہے، یہ مطلب ہے وہ بچے کا بھی دشمن ہے، بچے کے گھر والوں کا دشمن ہے۔ اتنے بندہ بہ کے سگریٹ لا لے، یہ ممبر بھی بنایا گیا، علم پاک بھی لگا، مجلس ہو رہی ہے، بس سگریٹ پینا تو باہر بندہ پی سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے بہ کے بندہ سگریٹ لا لے، ہر بندے تو ویکھنا ہے، میں بھی ویکھنا بھائی جی کی کرتے ہو تو باہر لگے جو، تو اتوں کوئی بزرگ بچوں آ کے او خیر ہے، اتنے خیر لگتی نہیں نہ لگتی۔ جیڑا بندہ اتنے انہوں تھوڑی جی گنجائش دینا چل خیر ہے، یہ مطلب ہے یا تو آپ بھی سوٹا لانا چاہتا تے یا وہ بھی پیندا ہے، انہوں پتہ ہے پھر کڈا کو مجبور ہے چل پی لے۔ ایک میں دس دیاں، جس بندے نے ایتھے خیر کہہ کے گنجائش دیتی نا چل خیر ہے، کچے سگڑ دی اگر انہیں خیر آکھی ہے نا کچے سگڑ دی تے پکے دی امید رکھو، ایتھے بندے پر بھی پین گئے تے قصور سارا اودا ہوئے گا جنہیں پہلی باری پیڑے کام تے آکھیا سی خیر، جنہیں گنجائش دیتی ہے نا جی، بہت شکریہ، جس بندے گنجائش دیتی ہے نا ایسی جگہ تے اس خیر آکی ہے جتھے خیر ہے نہیں۔ یار بچیاں بغیر چادر تو پھر دیاں ہوں، سر تو بٹا لا کے پھر دیاں ہوں، تے ایک بندہ بچوں آ کے بیٹا سر تے چادر لگو کی کر دیاں، سر تے بٹا لگو کی کر دیاں، بچوں کوئی مہربان آ کے چلو خیر ہے، اوہ نہیں خیر اتھے لاؤ جتے خیر لگتی ہے۔ جے اتھے بندہ سگڑ لا لے تے بندے آکے نا خیر ہے، یہ چر سالے بھی سارے دے تے پینے نے جنہیں اتھے آکے ہے خیر ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پیڑے تھا تے خیر نہ لگی ہوندی، کجا مسجد دا ممبر تے کجا یزید، یار ہر جگہ تے خیر ہے، خیر نہیں، خیر اتھے آکھنی ہے جتھے خیر لگ دی۔
میں ہوں دوجی آیت پڑھن لگا. خالق نے بڑی کمال گل کی ہے, لفظ خیر نو ذہن چ رکھنا, اج دی مجلس ہی خیر تے. خالق کائنات فرماتے ہیں کتب علیکم القتال, اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے کہ قتال کرو, تلوار چلاؤ, قتل ہو جاؤ یا قتل کرو, قتال کرو. جہاد کیا تم کو کہا جاتا ہے, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور تمہیں اس میں کراہت لگتی ہے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کرو اور تمہیں کراہت لگتی ہے, تم اسے مکروہ سمجھتے ہو, تمہارا دل نہیں چاہتا. تمہیں اللہ کہتا ہے لڑو اور تمہارا دل نہیں چاہتا لڑنے کو, تم کراہت محسوس کرتے ہو. ہاں خالق فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تم کسی شے سے کراہت کرتے ہو حالانکہ اسی میں خیر ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شے کو کراہت محسوس کرتے ہو کہ یہ کری ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے. اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, تم کسی شے سے محبت کرتے ہو, تم کسی شے سے محبت کرتے ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے, وہی تمہارے لیے برائی ہوتی ہے. کئی تم تو ایسے ہو, تم تو ہو ہی ایسے, تم تو ہو ہی ایسے کہ کئی مرتبہ تمہارے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو, تمہیں وہ شے کراہت والی لگتی ہے حالانکہ اس میں خیر ہوتی ہے. کراہت والی لگتی ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے. اور کئی اذان ہے, اذان سن لی. صلوات بر محمد ہوئے اللہم صلی اللہ. میرے محترم سامعین, میرا موضوع جناب ذہن سے آ گیا. موضوع ہے خیر.
میں دوبارہ ایک ایک لفظ آخ دینا. پہلی آیت مجیدہ خالق نے فرمایا کہ کافر اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کی جائے. دوسری آیت مجیدہ خالق فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے. کئی مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو, اس میں خیر نہیں ہوتی, اس میں شر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے تہاڈی پسند ناپسند دا اعتبار کوئی نہیں. کسی ویلے تسی پسند کرتے ہو وہ شر ہوندا ہے, کسی ویلے تسی کراہت کرتے ہو وہ خیر ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت آخر تے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اصل بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. تمہارا جاننا اور ہے اور میرا جاننا اور ہے. تم جسے اچھا جانتے ہو وہ برا ہوتا ہے, جسے برا جانتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو. اچھا خالق تیرے کو پوچھ لی نے 2 آیتیں ہو گئی ہیں. تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ نساء چ پڑھ دینا. ایک خالق کائنات کو میں پوچھا ہے کہ خالقہ طے ہو گئی گل کہ ساڈے علم چ ہی نہیں کہ کئی باری اسی کراہت محسوس کرنے ہاں وہ خیر ہوندا ہے تے کئی باری اسی آنے بہتر ہے وہ شر ہوندا ہے. تسی فرماؤ کہ بہتری کدے وچ ہے, خیر کدے وچ ہے؟ خیر دا معنی بہتر ہے, خیر دا معنی بہتر ہے. الصلاۃ جے کو سرگی اٹھیا ہوے کدی تے ایک آواز صبح ہوندی ہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ بھی خیر آیا ہے. یار اہل سنت دوست بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. ویسے گل غلط نہیں, جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے اس ویلے نیند تے بہتر نہیں نہ ہوتی. سویرے سویرے چونکہ بندے تقریباً ستے ہوندے نے اس واسطے لفظ ہوندا الصلاۃ خیر من النوم. میں مثال کے طور پر ہاں جی کی آندے اچھا جی عرض کرنا وہ اوتھے ہی آنا جنہیں تانوں سوڑے نہیں مینوں نہیں, ویسے مینوں ہے صحیح سوڑا ہونا میں اوتھے ہی. چلو میرا خیال ایک گل کر ہی دئیے. وہ فرماندے نے دیکھو نا اے سواد آندا لونے میٹھے رلا کے کھائیے. اس ویلے شیعہ بیٹھے نے اہل سنت بیٹھے نے الحمدللہ میں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. جدو میں کہنا صلاۃ خیر من النوم انہاں نوں سوڑ پئی ہے کوئی ساڈے والا بھی آ اودے وچ بھی خیر ہوندا ہے. ٹھیک ہے حی علی خیر العمل یعنی اچھا ایک الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے اودے وچ بھی جڑا خیر ہے او دا معنی بھی بہتر ہے. تے حی علی خیر العمل ایدے وچ بھی جڑا خیر ہے او دا مطلب بھی بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی خیر العمل, آؤ بہتر عمل کی طرف, آؤ بہتر عمل کی طرف. یہ واسطے میں کوئی جملہ نہ سامنے قرآن ہے. ایک غدیر وچ نبی اخوایا سی, حضرت بلال نے آکھیا سی حی علی خیر العمل. یہ مطلب ہے جے خیر صلاۃ خیر من النوم وچ آوے تے یہ معنی تاں بھی بہتر ہے, تے جے خیر حی علی خیر العمل چاہے یہ معنی بھی بہتر ہے. یہ مطلب ہے کہ بہتر ہے, بہت بہتر ہے کہ بندے من جان اگر اذان وچ صحابی دی آکھی گل آکھی جائے تے تاں ٹھیک ہے, تے جے رسول دی آکھی جائے تے میرا خیال ہے ٹھیک ہی مان لینی چاہیے. بہتر ہے کہ تسلیم کر لیا جائے. یا لو جناب علی میرا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. یہ مطلب پوری توجہ نال بندے اس خیر نو سنے. ہوں میں پڑھن لگا اللہ تیرے کو پوچھنے ہاں تو ہی دس خیر کدے وجہ سان تو صاحب نہیں لگتا. اسی اچھی گل برا سمجھنے برے نو اچھا سمجھنے تیرے مطابق تو کہ تو ساڈا خالق ہے, تو سانو بنایا ہے. تانوں گل دساں جس دوائی بنائی ہوئے نا ڈاکٹر نے اس اتنے لکھیا ہوندا ہے 2000 اینے تک چلے گی, اگوں ظاہر ہے 2021 تک چلے گی, 22 تک چلے گی, پھر پوائزن بن جائے گی, انہوں نہ پینا. بندے اتوں ویکھ کے دوائی ویکھ لیں بھائی ویکھ لیں دھیان کر لیں کدوں تک چلتی ہے. اس ڈاکٹر دوائی بنائی ہوئے انہوں پتا ہوتا ہے یہ کی ہے. اللہ بندے آپ نہیں بنائے, اللہ نو خوب پتا ہے بندیاں دا
یہ کیڑی کیڑی شے تو کراہت کرتے ہیں ہوندی وہ چنگی ہے، تے کیڑی کیڑی شے نال محبت کرتے ہیں تو ہوندی وہ شر ہے۔ یہ مطلب ہے اسی شر نال کئی باری محبت کر لینا، تے کراہت والی شے جڑی ہوندی ساڈے واسطے بہتر ہوندی ہے۔ اللہ تو ہی دس خیر کی ہے۔ میرا خیر قریب موضوع میں کر لیا۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نساء ارشاد فرمایا، اس آیت کا نمبر 170 ہے۔ خالق فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے نا حق کے ساتھ، تمہارے پاس ایک رسول میرا پہنچا ہے نا ساتھ حق کے۔ جی خالق فرماتے ہیں من ربکم، وہ جو حق کے ساتھ رسول آیا ہے نا وہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے اس رسول کو تمہاری جانب بھیجا ہے۔ تم جانتے ہو نا اس رسول کو؟ جی زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، نبیوں کا سلطان، پیغمبروں کا امام، وہ میرا اور سب کا نبی۔ فرمایا ہم جانتے ہیں۔ خالق فرمایا پھر سن لو، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، شکریہ کرنا مہربان۔ اس پر ایمان لے آؤ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میرے عزیز دوستو طے ہو گئی گا، یہ مطلب ہے کہ خالق نے دسیا وہ جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب پیغمبر آیا ہے نا، فآمین، بس اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میرا اعلان ہے کہ اللہ کو صرف اس نے مانا ہے جو محمد پہ ایمان لایا ہے۔ بہت شکریہ۔ قیامت کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے۔ پچھلے نبیوں کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے۔ لو جی، پیغمبر تے ایمان دی وجہ دا نا آدم ہے، میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نا نوح ہے، میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نا ابراہیم ہے، میرے نبی تے ایمان دی، یعنی اسی انج اپنے پیغمبر تے ایمان رکھنے ہیں کہ اتھے ایک بندہ آکھے نا کہ فلانا بندہ ساری زندگی بغیر پٹرول تے انجن تو بائی ایئر سفر کیتا ہے، تے بندے آکھن گے خدا دا نہیں، گٹے جوڑ کے تے جھوٹ نہ بول۔ میرے نبی نے آکھیا سلیمان پوری زندگی بائی ایئر سفر کیتا ہے بغیر جہاز تو۔ حضرت سلیمان دا بائی ایئر پرواز کرنا اے ایمان بالرسول ہے۔ حضرت آدم دے منڈے لڑدے آسانی ویکھے، مننے نے پیغمبر دی وجہ تو۔ حضرت نوح دا بیڑا ٹردا کسے نہیں ویکھیا، من گئے ٹریا سی ٹھہریا سی پیغمبر، میرے نبی تے ایمان ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ دا سوٹا سپ بندا سی، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ قیامت آئے گی، کنے دسے؟ میرے نبی نے۔ قیامت وچ جنت موجود ہے، وچ حوراں موجود نے، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، کھجوراں تے حوراں، کدے تے ایمان رکھ کے منے؟ نبی تے۔ جے آج تو پہلے دی کوئی خبر دیتی ہے تو بھی میرے نبی نے، تے جے اگوں کوئی مستقبل دی دیتی ہے قیامت تے میرے نبی نے۔ انہاں بندیاں نو دعائی لینی چاہیے، جڑا ماضی والا غیب بھی نبی کو پوچھتے ہیں، مستقبل والا غیب بھی نبی دسے ہے، تو پھر پوچھتے ہیں غیب دا علم بھی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جڑا پیچھے یار غیب دو ہی شے مانے، یا ماضی غیب ہے یا مستقبل غیب ہے۔ جڑا گزر گیا ہے وہ بھی غیب ہے، جڑا اگوں آ رہا ہے وہ بھی غیب ہے، تے پچھلا غیب بھی وہ کولے پوچھے ہے، تے اگلا غیب بھی سارا وہ کولے پوچھا، تو پھر بندے پوچھتے پھرتے ہیں انہاں نوں علم غیب بھی ہے کہ کیوں شک کرنا ہے؟ نبی دسیا نا آدم ہے سی، تے نبی دسیا نا قیامت ہے، یہ مطلب ہے نبی کو سارا غیب دا علم ہے، سارا ہے۔ جڑا اندر چاکا ہوندا بندیاں نوں وہ صرف اے کہ جے نبی کو کل علم اسی من گئے نا تے اسے نبی آکھے انا مدینۃ العلم والی بابھا، پھر جیڑا جیڑا نبی دا مننا پیا او سارا علی دا بھی مننا پیا۔ لو جناب لفظ خیر تے توجہ رکھو۔ اچھا جی، خیر واسطے جدے نال خیر آ جائے، خیر دا معنی بہتر، خیر دا معنی مہربانی، خیر دا معنی بہتر، خیر وچ ہی بہتری۔ ہن لفظ خیر نو پھر میں پڑھنے لگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کی۔ خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ تمہیں کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا؟ ہوں تساں اس لفظ میں فوکس رکھنا ہے تو تاں آج دی مجلس ہونی۔ اللہ فرماندا میں بتاتا ہوں، تم کیا بتاؤ گے؟ تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا، ہم بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر، خیر منہ جو کڈو تو مجلس ہوئے نا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات ایک 1000 مہینے دے دن بھی بچنے، 1000 مہینے دیا راتاں بھی بچنے، کہ اللہ فرماندا ہے ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ کوئی بندہ دسے دے چند 2 نظر آؤندے نے، تارے نیلے نظر آؤندے نے؟ نہیں، خالق فرماندا میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے دے بعد دن بھی بچ تے راتاں بھی بچ۔ جرت کرے کوئی مسلمان تے قرآن ہاتھ چ لے کے آکھے ساریاں راتاں برابر نے۔ نہیں 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 آکھے کوئی، جرت کرے نا۔ اللہ نے جنیاں راتاں بنائیاں نہیں ہیں ساریاں انہیں ہی بنائیاں نے تے ساریاں برابر نے۔ قرآن تہن تے گوڈا رکھ کے پہ منواندا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کے بھی برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پھر ہمارا اعلان ہے اللہ کے بندو، جس رات میں قرآن اترا، جب وہ رات خیر کی وجہ سے اور دوسری راتوں سے نہیں ملتی، جس ذات میں قرآن اترا وہ کسی جیسی کیسے ہو جائے؟ کیا بات! یہ مطلب ہے جہدے نال خیر لگے وہ دوجیاں نال نہیں رل۔ نہیں، میں 4 آیتاں اور پڑھتا ہوں۔ سورہ تساں میرے نال ملنا ہے۔ خالق فرماتا واللہ خیر الرازقین، خیر آیا بے جی، واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق بتھیرے ہیں، گھر میں سارے رزق جا کے دیتے ہیں۔ جڑے بندے مزدوری کر کے آندے نا اور رزق کینوں دیندے؟ کردے نوں دیندے نا۔ لیکن واللہ خیر الرازقین، کائنات تے جننے نے وہ رزق دے تلاش کردے نے، تلاش کردے نے۔ اللہ وہ جڑا پیدا کر، پوری دنیا تلاش رزق کر دی ہے۔ خیر الرازقین کہہ گئے، یہ مطلب ہے جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا دوسرا رازق کوئی۔ ایک اور پڑھنا، واللہ خیر الحاکمین، سب سے بہتر حاکم اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے جس حاکم نال خیر لگ جائے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں۔ ایک اور آیت پڑھنا، واللہ خیر الوارثین، دنیا میں بڑے بڑے وارث ہیں لیکن اللہ سے بڑا وارث کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ خیر الوارثین ہے، یعنی جس وارث نال خیر لگ جائے اس جیسا وارث کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا رازق کوئی نہیں۔ ایک اور بھی آتے واللہ خیر الناصرین، مدد کرنے والوں میں سے اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے جس ناصر نال خیر لگ جائے او دے جیسا ناصر کوئی نہیں، جس رازق نال خیر لگ جائے او دے جیسا رازق کوئی نہیں، جس حاکم نال خیر لگ جائے او دے جیسا حاکم کوئی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الحاکمین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر نو بھیجا مصر دا گورنر بنا کے، فرمایا جہاں جا کے حکم دینا لوگوں کو حاکم بن کے، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میرا حکم ہے۔ حاکم بننا، حکم بھی دینا، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ کہنے لگا جی میں حاکم بن کے جا رہا ہوں قبلہ، تو پھر میں جا کے کیویں آکھاں گا کہ میں حکم نہیں دے؟ فرمایا حکم دے نا، یہ نہ کہنا میں دے رہا ہوں۔ کیا کہوں؟ فرمایا کہنا لوگو میں تمہیں ایک حکم دینے آیا ہوں جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ، جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ جب لوگ پوچھیں گے حکم ایک ہے، دینے والے 3-4 کیسے ہیں؟ فرمایا تو کہہ دیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں علی ابن ابی طالب کا، اس کے پاس حکم وہی ہے جو محمد کا حکم ہے، اور محمد کے پاس وہی حکم ہے جو خیر الحاکمین کا حکم۔ میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی، جس حاکم نال خیر لگے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں، یا جس رازق نال خیر لگے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں، جس خالق نال خیر لگے اس خالق جیسا خالق کوئی نہیں۔
میں تھوڑا ذہن بنا لیا خیر تے. ہوں میں ذرا ہور قریب آ رہا اپنی مجلس تے. اے قرآن ہے جی سورہ مبارکہ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. لفظ خیر نو تساں ذہن چ رکھنا ہے بس اجے دیتی مجلس. اللہ فرماندا چمکتے ہوئے دن کی قسم واللیل اذا سجا ڈھلتی ہوئی رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. دنیا میں آئے تھے تو والد گرامی کو آپ نے نہیں دیکھا, وہ پہلے رخصت ہو چکے تھے. 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی, 8 سال کے تھے تو دادا رخصت ہو گیا. میرے حبیب اکیلا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو اکیلا نہ, اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھنا. ہوں خیر نو تو فوکس کرنا تے مجلس شروع ہو رہی. خالق کائنات فرماندے میرے حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی نہ تنہا چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے. فکر نہ کرنا, اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. وللآخرۃ خیر وللآخرۃ خیر ولل, میں دوراندا پیا خیر واسطے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہو. ہائے ہائے ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. پہلی حالت کیا ہے؟ آئے تو باپ نہیں ہے, 6 سال کے ہوئے تو ماں چلی گئی, ماں چلے جانے کے بعد 2 سال کے بعد دادا چلا گیا. یہ تیری پہلی حالت تھی نا میرے حبیب. ہم کہہ رہے ہیں صدقے جاواں جی سمجھن تو صدقے ہاں. خالق فرماندا حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی. پہلی حالت اور تھی, دوسری حالت اور ہے. پہلی سے پہلی بڑی کمال تھی لیکن دوسری اس سے بہتر ہوگی, دوسری اس سے بہتر ہوگی. میں پوچھے شبیر احمد عثمانی صاحب کو وہ دوسری حالت کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور دنیا میں آئے تو والد نہیں تھے, پھر والدہ چلی گئی, پھر دادا چلا گیا, پھر اللہ نے ایسی حالت بدلی کہ آپ کے شفیق چچا کی گود میں آپ کو رکھ دیا, آپ کے شفیق چچا کی گود میں رکھ دیا. اور اللہ نے فرمایا پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. اگر خیر کا معنی بہتر ہے, اگر خیر کا معنی بہتر ہے تو ابو طالب کے کافی تعارف ہیں. حسنین کا دادا ہے, زہرا کا سسر ہے, محمد کے چچا ہے, علی کا باپ ہے. اور آج ایک اور تعارف سن لو, جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو اسے ابو طالب کا. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے. آواز جدا تیری پہلی حالت سے دوسری حالت. لو جی گل ہن قریب قریب آ گئی. میں الحمدللہ مجمع پورا انشاءاللہ اس گل تے فٹ کر لیا کہ جہدے نال خیر لگے وہ بہتر, جہدے نال خیر لگے. ایک اور گل دساں, جنوں اللہ خیر آکھے نا انہوں من جان چی خیر. مہربانی جانا, جنوں اللہ خیر آکھے انہوں من جان وچ خیر ہے. اگوں میں ایک اور بھی گل, اچھا میرا ایک اور دل کردا ہے کہ جنوں اللہ خیر آکھے نا کسے ویلے نا او دے متعلق انج نہیں سوچنا یہ کی میں پھر پہنا. جنوں اللہ خیر رکھے, رات نو خیر رکھے, بندے نو خیر رکھے, انسان نو خیر رکھے, کسی دی گود نو خیر رکھے. جنوں اللہ خیر رکھے نا انہوں ذرا دھیان نال ویکھنا, او دے متعلق اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا. میرا خیال ایک آیت قرآن دی پڑھ دیں. اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. جب اللہ نے حکم کیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. حضرت آدم کو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. پھر الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافر. وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا, کافروں میں سے تھا. وہ صرف پتہ ادھر لگا ویسے پرانا کافر سی. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ فرماندے سن عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے کافر چھپ جاتے ہیں. عبادت ہی انہیں نہیں کی تھی کہ وہ عابد مشہور ہو گیا تے فرشتیاں دا استاد مشہور ہو گیا اور وہ بہ کے نا باقاعدہ درس دیندا سی ملائکہ نو. جن سی اور جن ہو کے بسم اللہ. جناب رضوان صاحب تشریف لائے. اچھا جی میں کہا قیامت آ گئی پھر ٹھیک. یار رضوان صاحب
جزاک ویسے میں گل دساں ماڑے بندے دے سامنے استری کر کے کپڑے پائے ہون وہ آندا یار کمال ہو او دی استری کپڑا 2200 دا سوٹ ہوئے وہ بوسکی والے نو ویکھے نا آندا یار کدی کمال سب تو بہتر کپڑے وہ دے سن ساڈے تے ککھ بھی نہیں سب تو بہتر وہ دے پوری دنیا تے پھر کے ویکھ لو بندے مطمئن نہیں ہوندے اپنی جتی کپڑا کمال پا کے بھی دوجے ایم پی اے ایم این اے دا ویکھن گے تے آکھن گے نہیں اے کدھروں لبے نا جویں بھی ہے میں کچھ ہے بیچ کے بھی لاواں کڑی ویکھ کے بندے آندے نے او دی بہتر ہے وڈا آندا او دی بہتر ہے اودوں وڈا آندا او دی بہتر ہے ایتھوں وزیر خارجہ جائے تے جے دل کرے تے او امریکہ دے صدر دی کڑی ویکھے تے او آکھے اے بہتر ہے یار چھوٹا بندہ وڈے نو بہتر سمجھدا ہے وہ انہوں بہتر سمجھدا ہے وہ اگوں بہتر سمجھدا ہے اگوں اخیر دا بہتر لبدا ہی کوئی نہیں پیا مینوں ہن ککھ سمجھ نہیں پئی آوندی کہ جنوں اکبر آکھے اے بہتر ہن مینوں حساب نہیں پیا لگدا کہ میں اودی کیڑی عظمت بیان کراں تے کیڑی شان بیان کراں جنوں اللہ کی بلا خیر آکھے جنوں اللہ خیر آکھے ایک گل ذہن چ رکھنا جنوں اللہ خیر آکھے نا رات نو خیر آکھے تے رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس گود نو خیر آکھے اس گود جیسی گود کوئی نہیں جنوں اللہ خیر جس عمل نو حی علی خیر العمل او جس عمل نو اللہ خیر آکھے اس عمل جیسا عمل کوئی نہیں اور یاد رکھنا خیر العمل ہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے ہاں جنوں اللہ کے بہتر او دا مقابلہ نہیں کرنا اللہ فرمانا سنو ہوا یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا کالا یا ابلیس تو اللہ نے کہا اے ابلیس ما منع آکا ان تسجد لما خلقت بیدیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے سجدے کا انکار کیوں کیا یہ بتا تو صحیح نا بتا تو صحیح میری سزا نہیں دیتی گل بات بھی کی تھی اے اللہ فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا ایک گل تے دس استکبرتا ام کنت من العالین تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو ہیں ہی بہت بڑے تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان بلند مرتبہ والوں میں سے ہے انہیں جڑی گل کیتی ہے فوکس کنوں کرنا جے خیر مہربانی اللہ خیر کرے خالق کائنات فرماندے نے کالا تو اس نے کہا اس کالا تو مراد ابلیس ہے شیطان ہے ادھر تو بعد لانتی ہویا جے ادھر تو بعد ہی باتاں ضائع ہوئی ہیں جے کہنے لگا کالا اس نے کہا انا خیر منہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں جسے اللہ مقرر کہے جسے اللہ سجدہ کروائے جس کی اللہ تعظیم کروائے وہ بہتر ہے یا وہ جو کہے میں بہتر ہوں اللہ کی نظر میں وہ بہتر تھا شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خالق کائنات نے کی فرمایا بے کہ چاہ پی لے اللہ فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم نکل جا تو رجیم ہے جی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لعنت ہے تیرے تے تو سکے جڑی عبادت کیتی ہے فرمایا وہ دیتے بھی جڑی تیری تابع فرمانی کیتی ہے فرمایا وہ دیتے بھی ہو سکے ایڈی چھتی گرم کیوں ہو گئے ہو اللہ فرماندا میں انا بہتر ہے تو انا میں بہتر صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے جنوں اللہ بہتر آکھے او دے مقابلے تے جن نے آکھیا نا میں بہتر آؤ دے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ شیطان ہو گیا ہن میں کافی حد تک جناب دا ذہن بنا لیا ہن میں قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا او دے تہاں لطف لینا اے سورہ مبارکہ حج دی آیت ہے خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ کی تعظیم نہیں ہے سب کے جوان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے متقی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کی نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے میں کہ اللہ پاک حکم فرماؤ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ خیر آ گیا پھر آ گیا جی مہربانی اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو اللہ کی محترم کی ہوئی اشیاء کی تعظیم کرو جن کو اللہ نے محترم کیا ہے ان کا احترام کرو جن کو اللہ نے معظم کیا ہے ان کی تعظیم کرو میں کہ اس سے کیا ہوگا اللہ فرماتا فَهُوَ
خیر لہو، اسی میں یہ تو تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے کہ تم اللہ کے احترام کرنے والی چیزوں کا احترام کرو۔ میں کہ اللہ کوئی چیز دس دیو نا مٹھی جی تاکہ تھوڑا جا سانو پتہ لگ جائے پہ خیر کا دے چے، لو جی ہن او دی خیر جے جڑا اللہ دے محترم دی تعظیم کرے۔ ہن تیار ہو تو میں دساں، شروع میں جتوں ہون لگا وہ بڑی نچلی جگہ، کچی پکی تو شروع ہون لگا، ایم اے تک جانا چاہنا، کچی تو شروع ہونا۔ میں کہ اللہ چھوٹی جی گل دسو جدو شروع ہوئی ہے، اللہ فرماندا والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھے ہیں نا، یہ سارے میرے نشانیاں ہیں۔ جنہیں قربانی دیتی ہے وہ بھی دھیان کر لوے، تے جڑا کسے دی قربانی نو روز دھیان نال ویندا ہے کہ کنی نگل جائے گی وہ بھی غور کرے۔ ایک قربانی تے جانوراں دی اللہ گل کر رہے ہیں، بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے۔ میں کہ اللہ نے جانوراں دی تعظیم کرنی، فرمایا ساری منڈی دی نہیں کرنی، ساری منڈی دی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ سارے ایکو جائے نہیں۔ میں کہ کدی کرنی ہے؟ قرآن جو پڑھ سکنا آج خالق فرماندن ہاں ہم بتاتے ہیں، کلائی لفظ موجود ہے، قربانی کا جو جانور تم نے خریدا اس کے گلے میں تم نے پٹا ڈال لیا، پٹا پان دی دے رہے، ہائے ہائے فرماندن یہ ان جیسا نہیں رہا، ہائے ہائے یہ دوسرے جانوروں جیسا نہیں رہا۔ میں دوبارہ آیت مجیدہ پڑھنا، خالق کائنات فرماندن وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، هُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے نزدیک انہی کے لیے خیر ہے۔ یہ مطلب ہے خیر ایسے گل چھے کہ اس جانور دی تعظیم کر لو، کدی آ جڑا بچوں پٹا پایا، وہ پٹا بھی بندے تو انہوں پتا کاٹی خرید دینے، جڑا بندہ 2,50,000 دی قربانی خرید ہے وہ پٹے آڑے لڑا دا گھنٹہ لڑتا ہے، آگ ہی لگ گئی ہے۔ میں دیکھیں لڑتے بند خدا دی قسم 90,000 دی قربانی لئی، 1.25 دی قربانی لئی تے اوتھے آ کے وہ بھی منڈا ایڈا گیا ہوندا جڑا آندا ابا انہوں جانور نہ کوئی غرض نہیں ہوندی، وہ آندا ابا پٹا لینا، ابا ایڈا او چھڈو پرا لے چلے گھر رسا پا کے چھڈ، ابا میں نہیں پٹا لینا، اے پٹے تے توجہ ہی وہ کراندا جڑا معصوم ہوئے۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، خدا دی قسم اسے تو کر دیں اوندا ابا پٹا ضرور لینا۔ میں اس بچے نو خدا دی قسم بہت سلام کرنا کہ چلو شکر ہے تو پٹے وال دھیان کرایا، او دے نہیں اس پٹے وال نہیں کرایا، قرآن وال دھیان کرایا۔ اللہ فرماتا کلائی دا جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈال لیے ہیں، جدے چ نہیں وہ پٹا پایا وہ جانور ہے، آج جدے گل جو پٹا پایا ہی نا وَمَن يُعَظِّمْ تعظیم کر۔ مذہب تشیع شیعہ وچ سال پہلا قربانی لے کے پال کے دینی جائز ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے، مکروہ ہے، جائز ہے لے کے پال سکتے پال لو، ہاں مکروہ کیوں؟ مکروہ اس واسطے میں کہ علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ جس طرح وہ تعظیم چاہتا ہے تم سے ہو نہیں سکے، ہائے ہائے جی میں وہ چاہتا ہے، کیونکہ جتن تو سا اس قربانی آئے تھے گھر سے پٹا پا کے ارادہ کر لینا میں قربانی دینی ہے، وہ جانور رہا ہی نہیں۔ میں بڑی لطیف گل کریں اور یارو جانور ہی ہے ویسے، نہ تے قربانی دا لیلا نہ تا پڑھتا ہے تے نہ گاں آیت کریمہ پڑھتی، گاں پیشاب کرتی پھر دی ہے، لیلا ٹکرا مارتا پھرتا ہے، اونٹ دے منہ چک وگدی وگدی، میں کیا اللہ تے چک پہ وگدی ہے، تو فرمایا نہ خرید ہے، ایک دن پہلا خرید نہیں، لیلا ٹکرا مارتا ہے، خریدیا قربانی واسطے، فرمایا ادھر ہو جانا، جانور جو ہے میں نماز پڑھ لگا گاں پیشاب کر کے پوچھل ماری تے قربانی دی گاں کی کراں، فرمایا تینوں ایک گل دساں جے تو آکھیا نا تیرا ککھ نہ رہے سارا گوشت بھی بن چھڑے قربانی کوئی نہیں۔ ہوئے ہوئے مولا تانوں جزا دے رہی، یہ میں سچی گل پہ کردا جے جی قبلہ مہربانی۔ میں اگلی گل دساں آج رکھ ٹیریاں ترے کر رہی ہیں نا، آخر وہ گوشت جو ہو گیا کہ بننا تے ہے نا، وہ اخلاقی طور تے اللہ نے فرمایا رشتہ داروں میں دیو غریباں میں دیو، نہیں آج پڑھ
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ فرماتا ہے قربانی کا نہ گوشت ہرگز مجھ تک آتا ہے نہ خون میرے تک پہنچتا ہے۔ میں کہہ رہا تمہارے تک کی پہنچتا ہے؟ فرمایا ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہم تو پوری قربانی سے تقوی تلاش کرتے ہیں، جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ تقوی ہے۔ مینوں کسائی بکھاؤ پرانے تو پرانا، جیسا کہ ساڈے دادا جی نے الٹا ٹنگ کے بکرا تے پیٹ چاک کیتا سی تے وچوں سب تو پہلا تقوی باہر نکلیا، اوجری نکلدی ہے، آندرا نکلدی ہے، چربی نکلدی ہے، حلالی نکلدی ہے، کلیجی نکلدی، دل نکلدا ہے، دل والے وہ دل نکلدا، تقوی نہیں نکلدا۔ جانور دے وچ تقوی ہے، ادھروں ویکھنے اللہ فرمایا ہن تقوی ایتھوں تلاش پیا کرنا، میں تیرا تقوی ویکھنا، میں او کتھوں؟ اللہ فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ایدی تعظیم کرنا پتہ لگے تیرے چ کتنا تقوی ہے۔ لو جی میں ایک جملہ کہن لگا بڑے علماء کو معافی مانگ کے، اے جدی قبول ہونی ہوئے نا وہ چھری پر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی، تساں کوئی نہیں سنیا میں وہ یارا چھری پھیر کے تعظیم سری دی کرنی ہے کہ کھروڑیاں دی کرنی ہے؟ تعظیم حلالی دی کرنی ہے کہ کلیجی دی کرنی ہے؟ اوجری دی تعظیم کرنی ہے؟ او جی تو باہر سٹنی ہے تو او تعظیم اس جانور دی کرنی ہے جو لگا پھردا ہے، تعظیم ہوتی ہی زندہ کی ہے۔ ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے وے، تواڈے گھر جڑا جانور ہے تساں پٹا پا لیا نا، پا لیا، فرمایا تعظیم کرے دی رکھ لو، 2 سال پہلے رکھ لو، میں کی پیانا ارے کرو نہیں جے ٹور نہیں کہا میں جی لیا ویکھے جے بندے جنوں کڈیے نا منڈی چو جانور نو انہوں اگوں کھچنا پہندا ہے تو مگروں ٹکنا پہندا ہے یا چک کے ان تو تکنیاں دور رہتا تے ٹوڑیا جاندا ہے، کوئی نہیں جے قربانی ایتھے چک ہائے ہائے چک کے لیا، کہاں راج کھلو رہے تو کھلو رہو، اونٹ راج کھلو دا تو کھلو جا، تو ہی کھلو جا، تینوں پتہ لگے پہلا کنے پالی دے۔ عزیزان گرامی قدر جلدی جلدی 1-2 دن پہلے لے آؤ، تعظیم تعظیم اچھی دے دیو، قبولیت تعظیم کی وجہ ہے، گوشت کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں اتنے لطیف مجمع نوں جنہ تسا میرا انتظار کیتا ہے انہی لطف والی گل نہ سنا تے میرا خیال ہے تہاڈا احسان دا بدلہ نہیں چکایا جا۔ حضرات ضروری میں کہ اللہ پیشاب کر دیے گان تے چھٹا باندھ دیے پھڑو پڑا رہو، گاں دے پیشاب نو میں آتا رہی تبدیل نہیں کرنا، اے جانور ہے لیلا ٹکرا ماردا، فرمایا سائڈ تے ہو جا، کی ہو گیا؟ فرمایا میرا ہو گیا، تو غور ہی نہیں کرنا کی ہو گیا؟ اللہ فرمایا میرا ہو گیا، انہوں نسبت ہو گئی ہے میری طرف، تو مینوں دینا ہے نا، ہاں میرے لئے نا، میرے لئے نا، اور مینوں دینا نا پیا، ہاں جی بس تو آکھیا ہے نا تیرا ہے تے میں تیری راج دینا ہے، ہوں دی تعظیم کرنی ہے تے تیرے دل چ تقوی آنا ہے۔ ہوں جی ٹکر ماری ہوئے لیلے نے لک چ تے بندہ ڈگا ہوئے 3-4 فٹ دے، انہوں اٹھ کے آکھیے پہ سلام کر، ماں جنہیں پوچھڑ پہ ہوئی ہوئے پیشاب ایتے آ چھڑی ہوئے بندے، بندہ تعظیم کردہ، میں کہ اللہ کم اوکھا دسے کسے بندے دی تعظیم دس دو جنہوں پتہ ہوندہ میں پیشاب کتھے کرنا ہے، میں وضو کتھے کرنا ہے، میں بیٹھنا کیویں میں اٹھنا کیویں، فرمایا اسے واسطے تے پہ امتحان پہ لینا، او دی سوکھی سی اے دی اوکھی، ہائے ہائے جدی شے معتبر ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی، جنی شے عظیم ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی۔ فرمایا میں جانور تو شروع ہونا، کچی پکی تو شروع ہو، اگوں بھی دسنا شروع ہونا کر جانور دی تعظیم۔ حضرات میرے توجہ نال جملہ سن لینا، ساری محنت ہے حضرات، ضروری اعلان سنیے، میرے سوالوں دے جواب دیو، تعظیم ضروری ہے یا نہیں؟ مہربانی، جانور دی یا انسان دی؟ جانور دی، پیشاب کر کے پوچھل مارے تعظیم ہوندی ہے؟ ٹکر مارے تعظیم نہیں ہوندی؟ کرنی کیویں میں؟ حضرات جب تک ان قربانی کے جانوروں کو بندہ ذہن میں جانور سمجھتا رہے گا تعظیم نہیں ہو سکے گی۔ جڑی میں نو سمجھ آئی ہے میں جناب کے سامنے عرض کروں،
وڈا کوئی عالم آئے گا تو وڈی گل کرے گا. میں نہ تعظیم کدوں کرنی ہے؟ تعظیم کدوں کرنی ہے؟ تعظیم اس وقت ممکن ہے جب ذہن میں یہ جانور نہ ہو، صرف نسبت ہو. میں بیاننا جانور نہ ذہن چ ہوئے، اللہ دی نسبت ہوئے، نسبت ہوئے. نسبت ذہن میں ہوگی تو تعظیم ہوگی، جانور ذہن میں ہوگا تو تعظیم. وہ جانور جانور ہے، ذہن سے جانور نکالو، صرف اس کی نسبت رکھو، تعظیم ہو جائے گی. اسی لیے جب ہم گھوڑے کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں جانور نہیں ہوتا، کسی کی تعظیم ہوتی ہے. جی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جانور کو چوم رہے. اے تے رضوان صاحب معاف کرو، میں نو احساس ہی نہیں ہوا 49 منٹ ہو گئے نے تہاڈی محبت دی وجہ تو. اگے بھی ویسے اتنے اس طرح ہی ہوندا ہوندا، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے محبت دی وجہ تو. میں ہن جلدی ایک جملے تے مکا دینا. اے دا مطلب ہے نسبت نال چیزاں بلند ہوندیاں. نسبت نا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے خیر اسی میں ہے کہ جسے میں کہوں نا معظم، اس کی تعظیم کر لوں. لو جو خیر اس گل سے اللہ فرماتا ہے وہ پہلا گھر میں نے بنوایا مکے میں، وہ بیت اللہ، وہ میرا گھر ہے. یہ جڑے بندے وہ دی تعظیم کرتے ہیں کدا گھر سمجھ کے کر. اللہ اندر میرے پہندا نہیں، جڑا اندر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں. ہو سکے نا میرا ہے، ہو سکے میرا ہے، بس میرا ہے، بس میرا. کرو تعظیم میرا جو ہے تو کرو تعظیم. میں کہ اللہ تے چکر بڑے لانے پیندے نے، تے فرمایا جے نہ کم ہوے اودے گھر دے چکر تے لانے پیندے. بھائی تھوڑی کیا بات ہے نوجوان، اور یار جی نہ کام ہوئے وہ گھر دے چکر لانے پہ. یہ شکر اس اپنے کو گھر بنوا چھڑے، سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے، سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے. میں کہ اللہ اس گھر چ تسی ہوندے ہو؟ فرمایا نہ، فیہ آیات بینات، وہاں ہم نہیں ہوتے، ہم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہاں ہماری نشانیاں ہوتی ہیں. صدقہ جاواں. میں کہ مثلا فرمایا مقام ابراہیم، مثلا وہاں ایک مقام ابراہیم ہے. کی ہے جی؟ لو جی خیر ایسے گل سے کہ تعظیم کریے. مقام حاجی بولو جی، بیت اللہ دے دروازے دے سامنے حاجی کو بولے، اور جنہیں دھیان نال کیتا وہ بولے. میں جب رش ویکھ کے آ گیا وہ گل نہیں ہے. ہاں بسم اللہ حاجی صاحب بسم اللہ. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے حاجی صاحبان. لو بھائی میں ایک دعا کر لگا، جن ہن تک عمرے تے حج تے نہیں گئے اللہ تواڈے سارے تے حج واجب کرے. کئی بندے ہوڑی پہ آندے نے، میں تواڈے پیسے دی دعا پہ کرنا، پیسے دی، کیونکہ حج واجب ہو تو ہوندا جے کو پیسے ہو. او میں پیسے پہ منگنا تواڈے لئی، طریقہ ہو رہے پیسے سیدھا نہیں نہ پہ منگدا. میں اللہ کرے تواڈے تے حج واجب ہوئے، تے واجب تے تاں ہوئے گا جے پیسے ہون. بہت شکریہ جناب. جے جاؤ تے ویکھنا تے حاجی صاحب تساں تعاون کرنا. بیت اللہ دے دروازے دے اس پاسے ایک چبوترا بنیا سونے دا پنجرا، وہ مقام ابراہیم ہے. مقام اللہ فرماتا فیہ آیات بینات، اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں. ہماری مولا بھائی تو انو جزا دے نشانیاں ہیں. قرآن تے میرے ہاتھ نے ادو اگے نیا کوئی نہیں. میں کڑ کے نہ تے 2 تفیاں کھا کے دے وچوں ضرور ویکھیا سی. میں حیران ہو گیا، میں پڑھ کے گیا سا اتنے رب دیاں نشانیاں نے. جدو چاٹی ماری ہے تے ایک بندے دے پیراں دے نشان سن. بہت شکریہ. ہائے ہائے آدم ہو گئی یار. تے نشانی کی دی اللہ دی. لو جی اگر غصہ نہ کیتا جائے، بابا جی غصہ نہ کیتا جائے تے اللہ دی سب تو بڑی نشانی بندے تے ایتھے پیندی. اور یار اللہ نو سجدہ کریے تے کتھے نشانی پیندی ہے؟ ایتھے. اتھے حضرت ابراہیم دے سجدے دا نشان نہیں. صدقہ جی شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب. ہتھاں دا نشان بھی نہیں.
گوڈیاں دا نشان بھی نہیں. کدا نشان ہے؟ اور یار پیراں دے اتلے پاسے دا نہیں، اب پیراں دیاں تلیاں دا. حضرات او ابراہیم جے جنہوں آندے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں کہ اللہ متھے دا نشان لا چھڑ دیو. فرمائے خبردار میں جاندا نہیں جویں تے تسی ہے ہو. میں متھے دا نشان بھی لاندا نہیں لاندا، گوڈے دا نہیں لاندا، پیرا دا نہیں لاندا. میں کہا کیوں؟ اللہ فرماندا میں جن درود پڑھ دے نے نا انہاں دی نظر درود والیاں دے پیراں تے ویکھنا چاہ. ہائے ہائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے. جن درود پڑھ دو ویکھو اے دے پیر، کرو اے دی تعظیم، کرو عبادت اللہ دی کرو، تعظیم اے دی پیراں دی کرو. جڑا بندہ سمجھدا یار پیراں دی تعظیم دی کی لوڑ ہے، میں تے نماز اللہ دے بندے ہو او دی عبادت کرنی ہے، انہاں دی تعظیم کرنی ہے. جڑا شناختی کارڈ نو ککھ نہیں سمجھدا او دا پاسپورٹ بھی نہیں بنتا. جنہوں وجہ نہیں سمجھ آئی اپنے پسندیدہ مولوی کو جا کے آج پوچھے شیطان تے لعنت عبادت چھٹن نہ آئی سی یا تعظیم چھٹن نہ آئی سی. او یارا شیطان عبادت تے سجدے کرتا ہے، تعظیم تے سجدے نہیں کرتا. عبادت تے کروڑوں کیتے تے تعظیم دا ایک بھی نہیں ہویا. میں کہ اللہ یہ پیر پسند آئے نہیں، فرمایا پیر پسند آئے. کدے میرا اپنا خیال بن گیا اے کہ اگر میں باقی دا ٹائم میرے کو جڑا بچدا وہ 6 منٹ بچدا گھنٹے چو 6 منٹ میں فضائل پڑھا تے وقت ایسا ہو گیا ہے پھر رضوان صاحب سے مصاحب پڑھ تے مجلس سادوں آدھی مکمل ہو جائے. حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے. پنجابی دا سواد لینا کسے بھائی، پنجابی محاورے دا سواد لینا. خدا دی قسم میں پورا حساب لا کے پہ دسدا جے قرآن و حدیث دے مطابق. میں کہ اللہ پیر ایڈے پسند آ گیا نہیں اس بندے دے. فرمایا جڑا پیراں تے بھار پاوے نا اودے پیر پسند آ جان. جڑا پیراں تے بھار پائے اودے پیر میں پسند کرنا کہ ہر بندے نے کرنا. اس پیراں تے بھار پا کے بت بننے نے، جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پی جاندے نے، جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پی جاندے. انہاں آکھیا قالوا حرقوہ سورہ انبیاء، آگ جلاؤ اسے قتل کر دو. 6 میل چگ بالی سن ابراہیم واسطے، اینا غصہ اینی لوڑ اگ دی نہیں سی. اے دشمن اپنی دشمنی بخان واسطے اپنے حصے دا بالن لے سن کہ میں بھی ویچاں. اینی دشمنی پیندی ہے گھر گھر جنہیں کسی دے بت توڑے ہو. ہائے ہائے کہنے سن رہے بندے میں بیان نہ کسی دے بت توڑے ہو نا تے خدا دی قسم آپ بندے نہیں سن جڑے پڑھ سکتے انہاں بالن کل چھڑیا سی. جڑے آپ نہیں سن جا سکے انہاں بالن کل لیا سی. 6 میل چ ایک بندے نو ساڑن دی بالن دی لوڑ نہیں سی. کیوں ساڑ دے سن انہاں لمحہ کہ حصہ پاندے ساجے ساڈا بھی بالن وچ اسی قتل دے وچ ہاں، ساڈا بالن وچ اسی قتل دے وچ. ایک تے دوجا او سمجھدے سن اینی اگ بڑھے گی تے ابراہیم سوچے گا اینی میرے واسطے بھی بلدی، قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اینی اگ بالی نے تے ایک واری ابراہیم نہیں آکھیا اینی میرے واسطے بھی بلدی ہے. 9 لاکھ کٹھا ہو گیا تے ایک واری حسین نہیں آکھیا یہ سارے میرے واسطے کٹھا پہ. تساں غور فرما سر اٹھاؤ میرے عزیزو پیراں تے بھار پایا سو تے بت توڑے سو. اینی دنیا دشمن کدی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم دی کدی وجہ تو؟ اللہ دی وجہ تو. یہ دا مطلب ہے اللہ دی دشمنی پیراں تے بھار پا کے گل پائے نا. جڑا اللہ دی دشمنی پیراں تے بھار پا کے اپنے گل پائے اللہ دے پیر چمان دے. ٹھیک ہے ہوں مینو پوچھو بھی وہ اتنے کیوں نہیں کھلون دے؟ بندہ کھلوتا آندا تو جائے تو کچھ نہیں، مینو پتا ہے انہیں حساب لا رہا. جے بندیاں اتوں کوئی حساب لا رہا کہ یہ پیر کدھر ابراہیم دے اس کی کدھر بت بنے گا.
بندے نو حساب لگ جانا ہے کہ جیڑا بت بنے نا وہ پیر انج دے ہی ہوندے جیڑا کسے دے بت بنے تے بندے او دے ویر پہ جان تے اللہ دی دشمنی گل پاوے او دے پیر انج دے ہوندے نے کدی سارے بندیاں نو ابراہیم دے قدماں دی تعظیم کرن دیندے ہن نو سارے جہان نو پتہ لگ جانا سی جڑا پیدل چور کے توڑے او دے پیر ایڈے معتبر ہوندے نے تے جنوں محمد آکھے ایتھے کھلو کے توڑے صدقے جاواں صدقے جاواں آخری دو گلا کر رہے ہیں خیر کا دے تعظیم وچ خیر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ اللہ دی پہاڑیاں اللہ دی دوویں پہاڑیاں اللہ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں نشانیاں پہاڑیاں نشانیاں پہاڑیاں ہن تسی سوچدے پے اوتھے تے پیر نشانیاں ہن تے ایتھے چلو انج کر لو تسی دسو انہاں دوواں پہاڑیاں دے درمیان حاجرہ دے ہاتھ لگے سن کہ پیر لگے سن پھر پیر اے سارا ٹبر ہی انج دا ہے ہوئے ہوئے بھائی صدقے جاواں میں بالکل چھڈن لگا نہیں یار سارا خاندان ہی ایڈیاں سونیاں پیراں والا حد مک گئی تواڈے پیراں دے تقدس دی حضرت حاجرہ دے ہر ہاتھ نہیں لگے اور انہاں پیراں تے اجے تک بندے دوڑدے نے یا نہیں حضرت حاجرہ دے پیر شوہر دے اتھے پیر تے زوجہ دے ایتھے پیر پج دے کیوں سن حضرت حاجرہ پیران تے پانی دی تلاش کدے واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے اسماعیل درمیان پہ بیٹھے تڑپ دے سن لیٹے سن ہاتھ بھی مار دے سن تے پیر بھی مار دے سن ہن رکھ وہی مولوی قرآن تے ہاتھ اے چشمہ اسماعیل دے ہاتھ تھلے نکلیا یا پیر تھلے پیرہ تے رہنا دے صدقے جاواں آخری گل کر پیرہ تے صدقے جاواں بابا جی ابراہیم دے بھی پیر صدقے جاواں حضرت حاجرہ دے بھی پیر ہاتھ تھلے مار دے سن چشمہ ہاتھ تھلے انہیں نکلے نہیں نا چھڈن لگا فضائل تے چھڈن لگا اچھا چشمہ ہاتھ سر تھلے لگتا سی سر تھلے انہیں نکلے پشتے مبارک تھلے انہیں نکلے کتھوں نکلے پیر تھلے ایک گیلن بندے لے آندے نے اگوں 6 گیلناں وچ پاندے نے پھر ایڈیاں شیشیاں پلاسٹک دیاں لے آندے نے او دے وچ اینی کو پا کے دیندے نے او اگلے مسکین پھر بڑی بوتل چ پاندے صاحب لاکھ آب زمزم وچ کنا کو رہ گیا ہوے گا ہن پتہ لگے نسبت چھوٹی بھی ہوے تے کمال ہوندی ہائے ہائے نسبت مقدار سے نہیں ہوتی نسبت تو صرف نسبت سے ہوتی ہے تے مائیاں گولیاں کھا کے نا او دے نال پانی نال آپے زمزم نال اوندی نے مینوں کتھے آرام آنا سی میں تے آبے زمزم دا پانی پیتا نالے آبے زمزم تے نال پانی حالانکہ یا زمزم دا پانی ہوندا یا آبے زمزم لیکن وہ عزت نہ دیے میں آبے زمزم پیتا سی او دی مینوں شفا ہوئی ہے میں آرام نہ گل کرا زور نہ لاؤں اج انہوں وضو کر کے کھلو کے پینا ہے نا اے دے جی کسے دا پیر ڈوبائی آئے آئے لے بھئی ازما رہی کسے گئے 6-7 بندے بیٹھے ہوں رضوان صاحب بیٹھے ہوں میں بیٹھا ہوں شاہ جی بیٹھے ہوں دلاور صاحب جعفری بیٹھے ہوں بندے بیٹھے ہوں جگر کے 10-8 بندے بیٹھے نے تے آوے جگ شربت چینی کسے کوڑی ہوئے تے برف دیا تھلے بہ گئی ہوئے برف بہت ہی ہوئے تے چینی تھلے بہ جائے میں ہی سب کچھ ویکھیا تو ہاں تے ککھ برف تیلا ہوئے تے چینی تھلے بہ جائے اوڑی چینی تھلے بیٹھی ہوئے دس دی سارے نوں ہوندی تے بندے سمجھدے نے کھل جاندی تے بہتر سی اگر وچوں کوئی بندہ دنا اٹھے تے آکھے پیو بندے آکھنا ایڈا بدتمیز ہے زندگی چ پہلی باری ویکھیا ہے وہ جے تو وچ ہاتھ مارنا ہی ہے تے جاگی پرا لے جا ساڈے سامنے وچ ہاتھ ماریا تے سانو آندا پی اے تیرا ہاتھ وجا ہوئے تے لوگ مکرو سمجھدے نے اودا تے پیر ڈوبا ہے ہائے ہائے اے دا مطلب ہے مانو نہیں سارے ہی کو جائے ہوندے
جنہ دیا پیران اور جنہ دیا پیران ساڑھے منہ نہیں نہ رلتے وہ ہاتھی ہوندے نے تے اور ہوندے نے میں پیر ڈبے نے اسماعیل علیہ السلام دے آب زمزم ہے بندے شفا سمجھ کے پیندے نے آخری گل کر رہے ہیں میں کہ اللہ اتھے بھی پیر لوائے نہیں تے تعظیم کرائیا ایتھے بی بی دے پیر لوائے نہیں تے تعظیمن نسائی تے اتھے حضرت اسماعیل دا بھی پیر تھا دے چشمہ کٹے میں نے انجھ لگا جو اللہ آکھے ہوئے آگے آگے دیکھئے اگلا جملہ تو سیا ہوتا ہے کیا اجرا آگے آگے نظر کیتی ہے نا وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیتی ہے اسی تے نے جوگے نہیں سن بڑا صاحب بصیرت سی وہ دی نظر اگے ٹر گئی ہے میں دسا آگے آگے اللہ فرمایا یہ پیر ویکھے اے ویکھے ہی نا آگے آگے اے ویکھ لیا اے پیوں کے پیا چھڑیا ساری دنیا پیر پیوں کے پیا چھڑیا ساری دنیا اس آپ نو بندے آب شفا سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے وہ اگے اگے میں تو نہیں ویکھ سکیا علامہ اقبال ویکھ گئے اس فرمایا غریب ہو سادہ ہو بندے تے پڑھے لکھے بیٹھے جے کو دہرائے میں غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل نہایت آندے نہیں انتہا یعنی انتہا اس کی حسین ہے ابتدا اس کی اسماعیل ہے جنہوں میں ابتدا نو بیٹھیا اللہ فرمایا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں کیا کو کی ہوئے گا فرمایا جتھے ابتدا ہوئی ہے ایدہ پیر پانی چ ڈوبے میں نے آپ کو آب شفا بنا دیا ہے جہاں انتہا ہوگی وہ قدم رکھے گا ہم ساری خاک کو کھا کے شفا بنا وما علینا الا البلاغ کہتی تھی روح حاجرہ ام رباب سے وہ ابتدائے کرب تھی یہ کرب انتہا کیونکہ تو دیکھتی رہی بڑے اضطراب میں تیرا کے ہاتھوں پہ چل بسا اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب رضوان قیامت صاحب درود پڑھ لو محمد و آل محمد ہو گئی ایک جملہ میں حیوان دی وفا دا پڑھنے شہادت تو بعد تابوت آویا شہادت امام حسین دیئے شبی مرتجز دی کربلا دے دو شہید ہیں جنہ دی شہادت شبیہ آندی ہیں ایک وفا دا قرآن ہے دوجہ کربلا دا غریب ہے عباس چاون دے قابل کوئی نہیں حسین کو چاون اللہ کوئی نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک ونجے بھائی تو یہ پھوڑی بھی چھاوان علیہ سیدن میں غیر سیدہ نوکرانی دا پوترا دیر سید مجلس اچ بیٹھے حسین قبلہ صاحب تعظیم تے مجلس پڑی ہے کہ زمیندار دے ڈیرے تے کروڑ روپے دا گھوڑا کھڑا ہوئے ماتمی بچے ہی نہ دیکھ سے جدہ شبی بن کے آسی کوئی مریض ہی بیٹھو سی کوئی بڑھڑا ہی بیٹھو سی اٹھ کے تعظیم کر سی کیوں کرنے ہیں تعظیم دسی کہیں ہیں لوگ آدن ساکو رافضی کافر گھوڑے دے پجاری سادتے ہر روز شبیہ دا احترام باجے بے جن دا احترام ساکو دکھے پاسے علی سائد دسا محمد دی تھی دسا سویر دائیں تے شام ہو گئی 10 بجے دی جو مجلس شروع ہے مت کوئی بندہ اکھ دا وضو نہ کر سکا
جڑا پھوڑی بھی چھاوے ظاہری اسوں کو بانی سڑیں اصل بانی قائم ہیں امام زمانہ میرے گھر دا جنازہ ہے تو میں اس پھوڑی دا بانی وارث علماء گی اسی تو ایک وقت میں بھلا چھڑے سا کہ میرے دکھاں تے آکے ہے کوئی کتنا گناہ گار ہوئے صاف تے بائے کہ جدن دکھ نال اچھی ہائے کر دے زخمی کرنا لی حسین دی تھی سکینہ تیرے بابے دے ازادار ہے ماں ان لاندہ تے کستا تے نہیں دیٹھ کہیں اپنے دی زبانی سن کے اچھا بیٹھے رہن دیں میں حسین دی دھی وعدہ کریں دیا میں اتنی دیر جنت چنہ ویسا جب تک ان رومن والے دی میں شفاعت نہ کر سا تبلیغ واسطے آئین مولا یمن رسول خدا فرمائے خطہ گرناتا شاہ خزل بڑا ظالم میں اتھے قتل و غارت ہے کوئی قانون نہیں کوئی شریعت نہیں ونیو ون کے تبلیغ کرو 5 یا 7 منٹ میں تیرے لیسا ہر بندے دا ذہن کربلاؤ سی جملہ شہادت دا پڑھ کے میں شبیہ شہد لیسا بلکہ شہادت تو روز سننے آج میں تو کوئی مرتجز دی وفا سنے نا کوئی سنی بھائی مجلس بیٹھا ہوئے مولا تبلیغ واسطے آئے شاہ خزل مسلمان ہویا اس مولا دیہات تے بیعت کی تھی سادے مسئلہ کچھ کسی سے تنقید نہیں جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو بیعت فقط امام دیہات تے ہوں دی ایسا باہر میں دی رہے آیا ہیں مولا فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کر شاہ خزل بیعت کی تھی مولا کو تخت اور بادشاہ دی بیعت رعایا دی بیعت مولا کو تخت دیتس آپ رعایا نال مٹی تے بیٹھا 15 دے امیر المومنین تبلیغ کی تھی قرآن دسے شریعت دسی 15 دن تو بعد مولا نے یقین ہو گیا میرے منن والن میرے حبدارن میرے شیعن مولا اجازت منگی یمنی پریشان ہو گئے تو ضلع بڑا مہمان نواز ہے اچھے میزبان چنگا مہمان نواز او ہوندہ ہے آئے مہمان دی خدمت کرے خدمت نہ کر سکے مہمان تیاری کر لوے میزبان اپنے آپ نو مطمئن کرن واسطے مہمان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دین دیں جتو تک ونجے جب تک تحفہ کول روے اس حد تے خوش روے یمنی آدن مولا تاری شان دے مطابق اسا تاری خدمت اسا تحفے دیونا چاہنے مولا قبول کیتے ہر غریب امیر بھائی جان اپنی ہستی بساط دے مطابق امیر کائنات دے قدمے تحفے رکھے جو مقصود جب وڈا بندہ کہیں کو تحفہ دے وے نا وہ پہلے وہ خوبیاں بیان کر دے تعریف کر دے صفتاں پیش کر دے آدھے مولا رعایا تحفے دیتے تو سو قبول کیتے ایک میں دیونا چاہنا عرب دی مشہور نسل دی گھوڑی ہے جدہ نا ہے مجلی چند بزرگاں دی ہائے بھی نکلی ہے اکھائیں آنسو بھی آئے بھائی جان مجلی دا نا سن کے علی دی داڑھی ہنجوہ نال پس گئی مجلی دا انتخاب کیوں کی تئی عدد ایک صفت من بڑی پسند ہے جدہ زین کربلا ہوئے دوران جنگ سوار زخمی ہو کے لہ پوے جیڑی فوج ہوئے جیڑا رش ہوئے انہوں کلہ نہیں چھڑیں دی پہلے گودی لین دیئے پاسا لین دیئے وہ کو زین سوار کر کے وہ دی منزل تک پہنچائیں دیئے مولا فرمائے میں ویکھنا چاہنا ہے کتے ادھستا بلچ فرمائے باہر کڑھا تردی کی میں ہاتھ بن کے دے کلے تو باہر نہیں آن دی دیر سارے بندیاں دی ضرورت پہن دیئے کو سجی واگ پکڑیں دے کو کھبی پھر بھی قابو اچھ نہیں آن دی فرمائے میں دو دیکھ میں علی ایک سپاہی بھید جڑا ون کے در کھولے کوئی امیر ہوئے جندی ہائے نہ نکلے اگر اولاد رکھ دے تو بے ساختہ ہائے نکل ویسی بھائی جن سپاہی در کھولا امام ہر زی روح دا امام ایویں نکلی جی میں کمان چو تیر نکل دے 17 قدم دوڑی حجت خدا دی خوشبو محسوس کی تیس
گوڈیاں زمین تلائیاں ہڑک فراق دی مارش ایک ایک اکھ نو نو نیر روند ہوئی امام دے قدمے متھا رکھیس مولا کانتے پیار کر کے شاہ خزل نو پیدن کیڑا جھوٹ بول لئی تو تاکہ ایڈی طاقت وارے جو قابو تیرہ انداز ایمیں بھج دائی ہاتھ ہڑکا فراق دیا مرندہ مولا فرمائے شاہ خزل تے بڑا قیمتی تحفہ کیا ہے مجھے لکھ میں تیرا امام میری مرضی شامل کر ایک گھوڑی رکھ لائے او بچہ میں کو دے جنہاں مولا قیمتی تحفہ چھوڑ کے تے بیمار بچے کو کیا کرے سو علی مولا فرمائن میں علاج کرے سا ادھے ہاں مولا اس مرض بھی کو علاج ہے اوکھی دعا دل چلائے بمیں ہائے تیری آمینوں سی اور ہائے واجب سمجھ کے کریں ہائے مولا اس مرد بھی کوئی فرمائن حکیم چنگا ہوئے مولا نوکر کو نہیں بیٹھے سیندے وہ کون حکیم ہے جے مرتجز دا علاج کرنے وستی روتے چھ زینب نے پیو دیا کھوسیاں تے منہ چھ نکلے جے مرتجز دا علاج کرنے اس حکیم دا نام حسین بلا ہوئے اس میں لے شام دے ہائے کر کے رومنا لے یہ بھائی جتنے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ جتنے مکانی تشریف فرماؤ علی مولا فرمایا میرے دل محبت پیدا ہوئی ہے میں مرتجز کو ملنا چاہنا اگے امام پیچھے شاہ خزل پیچھے رعایا جتنے ماتمی بیٹھے ہو ایڈا وفادار ہے سردار دے پیو دی آمد ایویں آئے جی میں جھک تو پانی آندے آکے امام دے قدمے متھا رکھے مولا کانتے پیار کیتا ہے تے گنل منہ لا کے پیدن مرتجز ہونے نال ودا سکتے ہیں وہ وعدہ تدور ہے جدہ میرے حسین تیری زین تو لڑے پردے چ بیٹھیاں چٹے سر والی ماما کرنا پر ایک نانے نو حسرت پوری کرن دے تطہیر اللہ در کھلائیس بیٹی زہرا کو دروازے شدس پیجن دو بھیڑا امام حسین دیا زینب ماد سجے کلثوم کھبے علی ویکھن آلے حسن ویکھن آلے نانے چاہ کے حسین کو زین مرتجز سوار کرایا دو چکر مرتجز سیر کرائی نانے نواسے کو چاہ کے ہانا لائے حسین دے رخساراں دا بوسا لے امتیاں دی سینے سیداں دی دائیے مدینے آلے دی جناب فضا شاہی دوڑ کے حویلی تو بہرائی مرتجز دیاں واگن دا بوسا لیس آدھیا تیری عظمت نو سلام آتے کو ویڑے چھ زہرا پہی سڑے دیئے بلا ہوئے آخری مکانے شرما کے لنوں میں اور جیڑا بندہ ہی کچھ شاہی سواری تصور کرے وہ نہیں رو سکتا جیڑا ہی کچھ جنازہ تصور کر کے بیٹھے تے جنازے خاموشیت برآمد نہیں ہوندے جنازے وینے نل برام تے کہیں گھروں روندیاں کھنال جنازہ باہر آوے کم از کم ترائے دہاڑے لوگ اس بوہے تے مذاق نہیں کر دے تریوی سفرے چیلم دی مجلسے آخری مکانے ازاداروں ماتمیوں دائی سیدہ دے سہنچ کھنائی بی بی تطہیر علی چادر دا دامن جھولی بنا کے فضا کو آکھیس فضا بھین جو پا فضا جو پائے بی بی عدی اللہ مرتجز کھا جتنے علی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو حکم سیدہ من کے اور جو روے نا وہ کچھ سامنے نظر کچھ نہیں آندہ رومنا لے لفظاً السفر کر رہے ہوندے جن دی آنکھیں چانسوے کو سامنے نظر حیوان دی ایک ایک آنکھیں نو نو نیرن بی بی دی نالین تے متھا رکھ کے ترائے سوال کیتے سین اے حویلی او نہیں جتھے ملائکہ دا پردے بی بی ادھی ہاں سین چادر او نہیں جدے تلے تیری ماں خدیجہ نہیں آسا بی بی ادھی جو او نہیں جدے جو اپنے شوہر دا کھانا تو سا اپنے ہاتھ نال پکیں دے بی بی ادھی ہاں ہے سین میں حیوانہ ایڈی عزت جو دیتی ہے کوئی حکم ہے ملک چ میرے حصہ دیا نوکریاں موکیاں جو تو توجہ چ بیٹھے کوئی حکم ہے بی بی ادھی حکم ہوندے نا وستے آندے میں محمد دی بے موسمی لٹی تھی تائیں پہلی دفعہ میرے حسین نو زین سوار کیتا ہے تائیں پہلی دفعہ میرے پتر نو سیر کرائیے میں ماں انعام دیتا ہے انعام اتنا وڈا دیتا ہے جڑا تنو معاشر تک نہ بھولے جے تطہیر علی چادر جو کھاون دی لج رکھے بی بی ادھی وقت خیال کریں 61 ہجری
دا محرم دیگر دا طیب 9 لکھ دا رش لکھو دا سہرا مارو مارو دی آواز چڑھے سن بھیڑا لہے سی امت احسان لامے 9 لکھ دا رشج میرے حسین نو کلا بدل گئے موسم 17ویں قدم ترہوار نو پتہ لگائے جو سوار لہگی ہنج واسچ نہیں ہائے واسچ ایک ہائن کریں جو پردے چاہی بیٹھی ہوئے تیرے میرے حق دعا کر کے جا شام ہو گئی ہے میں تیرے واسطے جلدی کیتی ہے ہو سکتا ہے تو دور تو آئے ہوئے تیرے نال پردہ دار ہو تیرے سفر دا احساس کی دم نالے کئی شام ہی چوائی ہو سی کوئی بکی ہے مانگ کے اٹھی میں یار مجلس مکوے سی سیدو اجدارو تو سب پھوڑی بھی چاہیے مجلس مکوے دیئے ماتمی گھراند ٹھروئے او جوان لو جڑی فجر دی نماز پردے جا پڑ دیئے تیرے ٹرونجن دے بعد اللہ خانے جا دیئے بھلوئے اتھے ماتم کریں دے بیٹھ مانگ کے اٹھی میں کوئی اوکھی حاجت ہوئے کوئی بے روزگار ہوئے کوئی بے گھار ہوئے کوئی بے جرم قیدی ہوئے اپنی اوکھی دعا مانگ لوائے ماں پیو دے نصیب ہو جڑے بچے وین تے ماتم کر کے بیٹھے روندے ہو تیرے روامن واسطے نہیں میں نے عباس دے علم دی قسمیں 2 پتر زہرا دے دعا دی اپنی قسمت حسن امیرہ جدے جنالے 28 سفر 70 تیر حسین غریب پورا ایک بار حسین دا بلا گرلاو کے رومنا لے بلا ویڑ دے ماتم کر کے رومنا لے کربلا رشی روحانیت میں تا سمجھے تھکے اس میں نو کرا ان بندے اپنے جنازیت ویڑ کر کے رومنی جوان پہ گرلان دے حسین لتھے جڑے کربلا دے زوارو جن راز نو تا حد چوے آئے میرے لفظاں دی گوائی شادی سیدو مقام صادق تولو سجے ہاتھ مسجد امام زمانہ بڑی ہوئی حسین دے لہنا لی جگہ زجر حرامی تیر مارے حسین تو زین چھوٹ گئی جیڑا دے گھوڑے کو ڈیلائی تے پاسا لائے بھج دے گھوڑے تو لتھائے متا تیرا خیال ہوئے جو آرام نال لتھائے پورا ایک بار حسین تیرہ کرے بہنہ دے نصیب ہو جوانی امانو کربلا بن گئی مجلس ہو جوانی امانو شلا اپنے دے غمچ کدی ہائے دیوائن نہ کرو جتنے عزادار ہو جنو اللہ ہاتھ ماتم واسط دی دین حسین لتا ہے بیار اللہ لکھ دے 12,000 تیر کمان تو ہلکے کھلو کے زنیر اپنے ہاتھ نال مرے لے تیرہ دی بارے شروع ہوئی ہے دا وفادار حسین لو کعبہ بڑھائے آپ حاجی بن کے طواف کریں دارے آئے پہلے سجے پاسے دے بار وقت کھپے پاسے دے بار بھلا ہوئے جوانی امانو پھیڑا دے نصیب ہو ماں پیو دے نصیب ہو تھوڑے روامن واسطے میں سخت پڑا میں امام زمانہ دا مجرم سیدو میں کدی مسائب سخت روایتہ نہیں پڑھی ہیں ڈر لگ دے اولاد بیٹھک تے چوک تے جج مقصود گلہ نہ کرے غیر سید آئی ساڑھے دادے دے مسائب اچھ بے ادبی کی تیس علماء دے سر تے قرآن رکھ کے تسلی کر لمیں میری بیس نہیں 30,000 آئی 80,000 آئی 3 لکھ آئی تے باہمیں 9 لکھ آئی اے میرا علم تے ہاتھ ماتمیوں کوئی ہاتھ نہیں جڑا زینب دے پھراتے نہ اٹھیا ہوئے تیرا لوہے دا جگر نہیں کوئی تیر مریض ہے کوئی تلوار کوئی پتھر یا زہرا میرا بہروا مول بھلائی جے جوال ماں حسین دی راضی ہوئے کربلا جے روحانیت سیدہ میں لو کراں کوئی تیر مرند ہے کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی نیزہ ماتمی زنجیر مارے بھائی طیب نالو ماتمی را دل جو زخم نہ دکھ جاوے تیرے زخمہ دا ماتمی احساس کرے دل کوئی شے نہیں لبدی ہو گرم رہے
بلاؤ کرلا کے رونا لے بھیڑا دے نصیب ہو جوانی مانو اگلی روایت اوکھی ہے جے تو سجد بات تے کنٹرول کر کے سنو تیرے نال پہنی دشمنی بڑھ جاوے کلا گھر ہوئے تیرے نال لڑن کوئی تیرے دروازے تے آ جاوے سید معافی مانگ کے لفظ پڑھن لگا جیدی پردادار بہن ہوئے ایک دفعہ پھرا دے قاتل دی ملت کرے دیئے امیل والے ہو 9 لاکھ مارنا لائے زینب دے وال سر دے قرآن رکھ لے آیا آدھی لمار بھلا ہوئے بھیڑ کر کے رونا لے میں لو کرا اوکھی دعا دل چ رکھائے آئے نہ کر سکے آتماتم دا سر دے ضرور آنے جنرل علی شاہ جی بھائی اسنین جتنے سید بیٹھے ہو ترائے بھیڑا ملت کی دیئے کسے کمینے لو حیا نہیں آیا راوی لکھ دے گھوڑے 9 لاکھ نال لڑنا شروع کی دے انجھے زمین تے سٹیں دے جج مقصود سر کچھ لیں دے مقتل دا منہ کر گیا دے مولا میں نو کلہ لڑنا پائے گیا آج میرے نال ایک اکبر ہو بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے حسین دی مارا لیو ایک جوانی مانو بھیڑا دے نصیب ہو اللہ کرے میں مکمل پڑھ لوائے جوان برداشت کر کے سن لوائے بھیڑا دے نصیب ہو ترے ماں پیو تریوں خوشیاں کرے پہلی دفعہ روایت پڑھا لگا گجرالے ازادارو ماتمیوں بابا مرحوم پڑھدا چکر کھڑا لے دے حرمل حرامی تیر مارے جیڑا حسین مقتل چ لگے پہلے دندانال تیر کڑھے آئے وقت پکیے دمو کر گیا دے زہرا نراز نہ ہوئے او میں حیوانا بھلا ہوئے یار بڑا امیر جڑا وین میں نو کراں ہر زدار دا میں نو کراں ماں پیو دے نصیب ہو جڑے بچے وین تے مکان شامل بھلا ہوئے کھلا کے رونا لے یار کہے گھر تے مصیبت آوے او سجن یاد آندے جلے تے ڈھیر مان ہوئے سید آدم تالی حرامی نو کنار کر لے آئے اتھے آیا ہے جتھے غازی دی لاش آئی اپنے دندہ نال غازی دی لاش کھڑا لے دے آدھے غازی جان ماں پیو دے نصیب ہو یار اس سندے بچیاں دا ماتم ویکھو یقین کر لو انہوں ماں پیو تو علاوہ رشتہ داران دے نائی تریہ دھیاں دے پردے ہوئے پہنے دے نصیب ہو ماں پیو خوشیاں کرے ان بندے اپنے جنازے ترون دل جیوے جوان بھائی چاہ کے پیرون دل او جوانو عباس پہلے لائے گی آئی ہون واپس آئے حسین دا سر سجدے سبحان ربی العالی و بحمدہی دی تسبیح جاری کن المولا کیا دے جاگ زینب باہرہ ہر بندہ سر دے ماتم دا پرسا حسین سر جائے گرم زمین ایک قدم چیندے دعا رکھ چھڑیندے حسین دے والوانیام جگہ نہیں آدم روندہ ٹوریا ہے نوح روندہ ٹوریا ہے ابراہیم روندہ ٹوریا ہے نبیان دی طاقت نہیں جتے میں لتھا بیٹھا جے ابتدا توجہ نال سنیے آدھے کی میں منیا تیری ماں جوک آدھی 9 لاکھ دے راس حوصلے نال یار اس بچے دے ہاتھ نہ پلو کربلا بن گئی ہے مجلس در پہ لگ دے بھائی تیے میں پرسا کیویں اے برداشت کیویں کرے سے آدھے مولا لوگ اکسن حیوان وفا نہیں کی دی اور جوانوں ماتمیوں حسین دے جتے میں بیٹھا اتھے نبی روندے ٹر گئے آدھے مولا لوگ اکسن حیوان وفا نہیں کی دی میں نو کوئی نشانی دے حسین دستار لائیے کوچج رکھیے آدھے تیری ماں دیائی میرے نو کلہ نہ چھوڑے
میں گوٹی لینا میں پاسا لینا حسین دے کدے لے ویلے اپنی بولیت پیادے میری زینت چڑھیا تے کو گھین ویلا آج نان کے شاہ روی چالے ون آنکھ سہسر ہلو میں ایک منزل بلند کرے سو میں نوکر ادھے مولا کوئی نشانی دستار لہائی رہوار دی کوچج رکھی ادھے کوئی اور نشانی حسین ادھے شہادت میری پڑی سی مومن شبید تیری لے حاصل ادھے کوئی اور نشانی حسین ادھے ڈہمی دی دھمی ایک امتی دی دی تیری واگ نہ پیسی دی گردتے مولاد میں دیو سی گل ہر بندہ سر دماتم کرے آدھے مولا کوئی اور نشانی حسین اپنی پیشانی دا خون لے آیا آدھے زینب باہر نہ ہوئے کوئی حوصلے نال بھیڑ دے نصیب ہوئے جوانی امانے اور جوانوں بھیڑ دے نا خط لکھا ہے حیوان واپس آیا ہے ہنک ماری ہے سکینہ تڑپ کے اٹھی میں رکیتا ہاں تو سے سیدو گھر پھوڑی بھی چاہینے صبح دی مجلس ہے زیادہ تو زیادہ 2,000 بندہ بندہ ہے مستورات شامل کرو 5,000 دا مجمع ہو سی اے میرا علم تے ہاتھ تیرے رواون واسطے نہیں میں سادات تو معافی منگ کے روایت سخت ہے میں بدلت جملے پڑھن لگا کوئی چھوٹا بال منبر تے آوے اسے روایت شبیلہ یاسو شیعہ دا نوے سنیہ دا بال ہوئے دین ہوئے پتر ہوئے ہاتھ بن کیا کہ رضوان فجر دا میرا بابا مجلس سے جایا ہے میں نو بابا نہیں لبدا بلدے اکثر رضوان مسائے بند کر جنو سمجھ آئیے او دے ہاتھ سر دے آگئے حسین دی دی پیو کو ودی گلے دیئے دیتا ایک حرامی ہے جن دی داڑی سفید ہے جن دی عمر 90 سال آدھی یا شیخ حال رہتا ابھی ایک گھوڑے تو لے آیا ہے اس سکینہ دے ہاتھ نہ پلیل اس زور دا تماچا مارا ہے آدھی مار تلے آئی اور دسا میرا بابا کہتے اے موقع دا گواہ آگئی ہے میں نوکر آئے موقع دا گواہ ہے جتنے عزاداروں سرد ماتم دا فرسا سکینہ پیو کو ملن آئیے او بے غیرت آئے جن شراب پیتی ہوئی آئیے آدھے حسین دین دور 7 قدمات دی گئی ہے حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال 7 قدمات دی گئی ہے ایدہ ہاتھ ظلفہ چایا ہے ای پہلی ذرا ماری ہے آدھی نمار میرا تصہ بابا ہے اس دوئی ذرا ماری ہے آدھی نمار میرا غریب بابا ہے اس 3 ذرا ماری ہے بچی فرات تو دوڑی ہے آدھی بیٹھا سایہ کاٹھا کاٹ قتال کریں دائے میرے پہ کچھ میر ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ جوڑن تو حسین دی دھی جوڑن حرامی ضربہ مرین آیا ہے جدہ 7ویں ضرب چلی ہے سکینہ خلجر چا ہاتھ پایا ہے آدھی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفہ چو باشندہ کو مجفادہ کانڈ خالی دے
رہی کھڑے 70 قدم تے